جنوبی پنجاب کے اندر ان محکموں کو یہاں پر سبلٹ کیے تھے کام، وہ انہوں نے وڈرا کیے۔ اسی حوالے سے آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جو محکمے یہاں پر انہوں نے الاٹ کیے تھے، پورا سال گزرنے کے باوجود سوائے اس کے کہ یہاں کے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کیا گیا، دفاتر بنائے گئے، دفاتر کے لیے بلڈنگز رینٹ کے اوپر لی گئیں، فرنیچر لیا گیا، کروڑوں روپے اس مد کے اندر لگا دیے گئے، لیکن وہ ڈمی محکموں کے علاوہ کچھ نہ تھے۔ کے اندر تھے کہ جو پنجاب کی تقسیم کار ہے اس کے اندر یہ پہلا قدم تھا کہ آئندہ اس کے اندر کچھ بہتری آنے کی امید تھی۔ جو لوگ یہاں سے اپنے مسائل اور معاملات کے لیے لاہور تک کا سفر اختیار کرتے ہیں، چلیں وہ اپنے ہی علاقے کے اندر بہاولپور اور ملتان کے اندر جو انہوں نے محکمے الاٹ کیے تھے، کل 16 جو محکمے ہیں وہ انہوں نے یہاں پر الاٹ کیے تھے، 8 بہاولپور اور 8 ملتان کے اندر ایڈیشنل سیکٹریز کی صورت میں۔ لیکن ابھی جو گزشتہ دنوں ان کا نوٹیفیکیشن آیا ہے تو انہوں نے حسب روایت یو ٹرن لیتے ہوئے یک قلم جنبش اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر لیا جو انہوں نے بزنس رول کے اندر امینڈمنٹ کر کے جو پاور شیئرنگ کی تھی اور یہاں پر محکمے بنائے گئے تھے۔ ہم اس بات کے اوپر بھرپور احتجاج بھی کرتے ہیں اور حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی تقسیم، انتظامی تقسیم جو وقت کی اہم ضرورت ہے، اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جب ہم حکومت کے اندر آئیں گے تو ہم پنجاب کی انتظامی تقسیم کریں گے۔ کہنے کو تو جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی بھی بات آپ نے کی تھی، لیکن چلیں جس حد تک بھی آپ نے کیا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن آپ کی نیت کے اندر اخلاص نہیں بلکہ فطور تھا کہ آپ نے دوبارہ سے اپنے اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر لیا۔ خبریں چلیں اور اس کا ایک ریئیکشن آیا تو پھر دوسرے ہی دن ایک آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ملی جلی چیزیں کر کے جو اہم محکمے ہیں وہ یہاں سے اٹھا لیے گئے، اور جن کی یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے وہ بھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے اندر کہ اس میں جو چیف سیکرٹری ہے اس کی مرضی کے ساتھ اگر کوئی چیز یہاں پر تفویض کی جائے گی تو کی جائے گی، باقی سارا کچھ ڈمی ہوگا۔ ہمارا یہ خطہ جسے جنوبی پنجاب کہتے ہیں، جسے ریاست بہاولپور کہتے ہیں، جس طرح سے مسلسل محرومیوں کا شکار ہے، اور آنے والا ہر حکمران طبقہ اسے مختلف بہانوں سے مختلف سبز باغ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جنوبی پنجاب کا یہ پسا ہوا طبقہ کہ جہاں نہاں انڈسٹری موجود ہے، جہاں پر زمین بہت زرخیز ہے، لیکن منصفانہ تقسیم پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے اور وسائل کا بے جا استعمال دوسرے طبقے کے لیے، اپر پنجاب کے لیے، اور اس خطے کو محروم رکھنے کا معاملہ یہ آغاز اس حکومت سے اور اس سے پہلے کی جتنی حکومتیں ہیں ان سب کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ اور جب بھی عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے یہ تمام پارٹیاں جاتی رہی ہیں، اس نعرے کو اپنے منشور میں شامل کرتی رہی ہیں کہ ہم اس خطے کی عوام کو ان کا حق دیں گے اور ان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹے نعرے اور کھوکھلے نعروں کے ساتھ آتے ہیں اور اس خطے کی عوام کی محرومیوں میں سوائے اضافہ کرنے کے کوئی اور کام نہیں کرتے۔ اس وقت یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اس گورنمنٹ کا، پاکستان کا بھی المیہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے
یہ یوٹن کے نام سے تو معروف ہے ہی، لیکن یہ ایسی نااہل ہے کہ نہ اس کے پاس افرادی قوت ہے کہ جو مسائل کا ادراک کر سکے اور ان مسائل کے اندر قوم کی پشتیبانی بھی کرے، ان کی رہنمائی بھی کرے، اور جو اس وقت معاشی طور پر بھی اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو اس وقت تنزلی کا معاملہ ہے، خواہ صحت کا آپ دیکھ لیجئے محکمہ، زراعت کا محکمہ دیکھ لیجئے، امن و امان کی صورتحال دیکھ لیجئے، تعلیمی اداروں کی صورتحال دیکھ لیجئے، تعلیمی پالیسی کی بات کر لیجئے، معاشی پالیسی کی بات کر لیجئے، اور آگے بڑھ کر اگر خارجہ محاذ کو بھی دیکھ لیا جائے، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس ٹیم نے کچھ ڈیلیور کیا ہو جو آئے اسلام کے اوپر تھے کہ ہم تبدیلی کی صورت کے اندر اس خطے کے اندر کرپشن کا خاتمہ کر کے ایک ایسا نظام حکومت لائیں گے، اور اس کو پھر لوگوں کی اس جذباتی وابستگی کو استعمال کرتے ہوئے طرز مدینہ کی ریاست کے بارے میں بات کی ہے، لیکن کوئی ایک قدم بھی اگر یہ مدینہ کی ریاست کے مصداق اٹھا سکے ہوں، گزشتہ 2 سے 2.5 سال گزر گئے ہیں، لیکن کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو پرسوں انہوں نے یہ نیا بجلی جو اس خطے کے اوپر گرائی ہے کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور صوبہ، یہ دونوں قراردادیں پنجاب اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر منظور کی گئی تھیں گزشتہ جو اسمبلیاں تھیں انہوں نے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انتظامی یونٹ کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کی بات کی گئی۔ ہم نے اسے اس لحاظ سے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے، انتظامی طور پر اگر چیزیں آگے بننا شروع ہوئی ہیں تو انشاءاللہ جو ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے بھاولپور صوبے کا، وہ بھی انشاءاللہ شرمندہ تعبیر تک پہنچے گا۔ 29 یہ سپٹمبر کو 11 سپٹمبر کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور اس کو گزٹ کے اندر 15 سپٹمبر 2020 کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سیکٹریوں کی ایک ظفر موج جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہوئی۔ بہت سے محکموں سے تو میں خود براہ راست جانتا ہوں کہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر بلڈنگیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ یہاں محکمے کا دفتر بنانا ہے اور یہاں پر پورا سیٹ اپ بننا ہے، اور ایک امید بندی تھی کہ جو تخت لاہور کی اس وقت غلامی کے اندر یہ عوام جنوبی پنجاب کی پس رہی ہے، اب اس سے ایک امید نکلی تھی کہ یہاں پر یہ سیٹ اپ موجود ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیشنز کے اندر بھی یہ مسلسل بات آتی رہی ہے کہ درجہ 1 اور درجہ 2 کے ملازمین کی بھی انٹرویوز جو ہیں وہ بھی لاہور کے اندر جا کر ہوا کرتے تھے، اور اکثر یہاں پر مالی بھی فیصلہ آباد یہاں پر پنجاب سے آ کر لگتے تھے۔ ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن کیا یہاں پر محرومیاں نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کے جو ہے وہ پیٹ نہیں لگے ہوئے؟ یہاں معاش کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہر حوالے سے جب اس کو محروم کیا جاتا رہا ہے تو یہ ایک امید بندی تھی کہ ٹھیک ہے آگے معاملات جا کے ٹھیک ہوں گے۔ لیکن ابھی جو تازہ یوٹرن پرسوں لیا ہے، اور پھر یہ ایک اس حکومت کا یہ بھی ایک طرح امتیاز ہے کہ جب نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے اور پھر جب عوام سے پریشر آتا ہے، مختلف طبقات سے اس کے اوپر جب طنز اور تان کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، تو پھر بھونڈے طریقے سے اس کو لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ تسلسل ہے اس گورنمنٹ کا۔ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، پی ایم صاحب کو پتہ نہیں چلا، فرمایا کہ میں نے خبروں سے پتہ چلا کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کیسے حکمران ہیں آپ؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ بڑھتی ہیں اس کے پر نوٹس ہوتا ہے تو پھر اس کو لیپا پوتی کرنے کے لیے اب جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر کہ جی ایڈیشنل سیکٹری ہوں گے۔ ہم نے تو یہ بیان نہیں دیا ہے کہ جی جنوبی پنجاب کا وہ جو ہم نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو ہم نے وڈرا کر لیا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد کہا کہ نہیں، اس کے اندر امینڈمنٹ کی ہے۔ امینڈمنٹ بھی آپ پڑھ لیجئے، یہ میرے پاس یہ 4 صفحے موجود ہیں۔ بات کی گئی ہے کہ جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہ پابند ہیں پھر لاہور کے سیکٹری کے، یعنی پوسٹ آفس کا کام شاید یہاں پہ ان کے ذمہ لگا ہے کہ یہاں سے وہ فائل لیں، ایون کہ ٹرانسفر بھی نہیں وہ کر سکتے، اور وہ لاہور سیکٹری کو بھیجیں گے اور ان کا موڈ ہوگا تو وہ اس کو ہاں کریں گے یا نہ کریں گے۔ مطلب یہ کون سا طرز حکمرانی ہے؟ اور یہاں پر جو کروڑوں کا بجٹ لگا ہے، بلڈنگیں رینٹ آؤٹ کی گئی ہیں، سیکٹریز جو ہیں وہ 20ویں اور 21ویں گریڈ کے یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ پھر عملہ پورا آیا ہے، پھر گاڑیاں آئی ہیں، یعنی آپ اس کی فہرست بناتے چلے جائیے۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر موبلائزیشن کرنے کے بعد اس کو ایک ہی قلم کے ایک خط کے ذریعے سے اس سب کو وڈرا کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو نقصان ہوا ہے، بات تو کرپشن کی کرتے ہیں،
یہ جو کرپشن ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے کہ جو آپ 1 سال سے کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں دیتے رہے ہیں، 1 ٹکے کا کام نہیں کیا ہے، اور یہ اس کو آپ کہیں گے کہ جی بڑی دیانتدار ہے، کرپشن فری ہماری مینجمنٹ ہے، پی ایم صاحب جو ہے وہ بڑے ایماندار ہیں۔ یہ جو اب معاملہ ہوا اس پر ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، آج پریس کے ذریعے آپ سے یہ آگاہ بھی کیا ہے کہ آپ بھی اس آواز کو اٹھائیے، یہ خطے کا حق ہے ہمارا، نمائندے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی بہاولپور کی بات کی ہو؟ آج یہ پورا بہاولپور، میں بالخصوص جہاں بیٹھا ہوں، ظاہر ہے میں بھی اس دھرتی کا بیٹا ہوں، آپ بھی یہاں کے بیٹے ہیں، آج بہاولپور کے اندر آپ دیکھیے پورے پنجاب کے اندر ترقیاتی کام اپنے عروج پر ہیں، بجٹ کے اندر مختلف اسکیمیں منظور ہوئی ہیں۔ یہ ایک محروم ہمارا بہاولپور ہی ہے کہ جہاں کوئی ایک سڑک کا ٹینڈر بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ پورے پنجاب کے اندر بہاولپور ایک اکیلا ہمارا وہ ہے کہ جو اس وقت مین سٹریم جو آپ کی موٹر وے چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ آج یہاں پر ہسپتالوں سے بجٹ اٹھا لیا جاتا ہے، آج یہاں سے اسپیڈو غائب کر دی جاتی ہے، اور پے در پے یہ سارا معاملہ بہاولپور کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ جسے خود قائد اعظم نے محسن بہاولپور کہا تھا۔ لہذا اس تناظر کے اندر ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ یہ لاوارث شہر نہیں ہے۔ اگر حکومتی نمائندوں کے منہ میں زبانیں گنگ ہیں اپنے کسی مفاد اور نیب زدہ ہونے کی بنیاد پر، اگر وہ یہاں کے مسائل نہیں پیش کر سکتے، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہر لمحے ہر موقع پر اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر، اللہ سے ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ کووڈ کے معاملے کے اندر آپ لوگ گواہ ہیں، اس کے گواہ ہیں، آر پی او صاحب بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آج پورے بہاولپور کے اندر ہر محروم طبقے تک پہنچنے کی بلا تخصیص ہم نے کوشش کی ہے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ہم پہنچے ہیں۔ یہ بہاولپور لاوارثوں کا شہر نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آج آپ کے سامنے میں اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا لائحہ عمل ہے وہ کچھ دنوں کے اندر تمام بہاولپور کی سماجی، سیاسی، دینی جماعتوں کو انشاءاللہ آل پارٹیز کے نام پر ہم اکٹھا کریں گے، اور یہ جو بہاولپور کے ساتھ ناروا بے انصافی اور یہ جو جنوبی پنجاب کا لالی پاپ دے کر اس کو بھی چھینا گیا ہے، اس پر کنسنسس بنائیں گے انشاءاللہ، اور ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلے مرحلوں کے اندر اگر اس حق کے لیے ہمیں سڑک پر آنا پڑا، دھرنا دینا پڑا، گورنر ہاؤس جانا پڑا، پی ایم ہاؤس جانا پڑے گا، انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے، اپنے اس حق کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے کے اندر سرخ رو بھی فرمائے، اور جو اس وقت عوام کی کیفیت ہے اس کے اندر ہمیں ان کا پرسان حال بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی جرأت مند لیڈرشپ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے کہ جو دلوں کی ترجمانی کرنے والی، عوام کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والی ہوگی۔ میں انہی الفاظ قابل قدر دوستو، آپ کے سامنے امیر محترم نے اور اس سے پہلے جناب نصر اللہ خان صاحب نے پوری پکچر جو ہے موجودہ یو ٹرن کے حوالے سے رکھی ہے، اور اب سب سے زیادہ کیونکہ آپ میڈیا سے ہیں، ہم سے بھی پہلے باخبر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، اور ان چیزوں سے آپ کو پوری طرح آگاہی ہے، کیونکہ ہم تحریکوں سے وابستہ ہیں، ہم اس جد و جہد سے وابستہ ہیں جس نے بہاولپور کو اس کا مقام دلانا ہے۔ بہاولپور کی پوزیشن جو تھی انتہائی معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، صحت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بر صغیر کی بہت ہی مثالی ریاست تھی۔ ہمیں اس کا ریوائول چاہیے، ہم تحریک صوبہ بہاولپور اس کا ریوائول چاہتے ہیں، ہم وہی شان چاہتے ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے اس ریاست کی شان تھی۔ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہمیں آگاہ جانا چاہیے تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنے اضلاع بن چکے ہیں، اس پنجاب کے اندر درجنوں اضلاع بن چکے ہیں، لیکن بہاولپور ڈویژن کے اندر وہی اضلاع جو قیام پاکستان سے پہلے تھے وہی ہے۔ یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ضلع نہ بنائے، ٹھیک کیا بنایا ہے، وہ ہماری تحصیل کے برابر ہے، لیکن آج وہ ضلع بنا ہوا ہے۔ میں یہاں کے جو ہمارے ارباب اختیار رہے ہیں، سیاستدان رہے ہیں، ان کی بھی نااہلی سمجھتا ہوں کہ اس کو اضلاع بنوانے میں، بہاولپور کو صوبہ بنوانے میں اور بہاولپور کو حقوق دلانے میں وہ انتہائی ناکام رہے ہیں۔ ان کا نعرہ جب ہوتا ہے جب الیکشن آتا ہے صوبہ بہاولپور صوبہ بہاولپور۔ آج کی برسر اقتدار پارٹی کے لوگ اس پریس کلب کے سامنے خواتین اور حضرات ہمارے سے کندھا جوڑ کر صوبہ بہاولپور کے نعرے لگاتے رہے ہیں، جس کے گواہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین ہیں، جو حضرات ہیں، یہ موجودہ حکومت کے جو ہیں
وہ ہمارے سے کندھا جوڑ کر اس کے آگے جو ہے ہمارے ساتھ تو صوبہ بہاولپور کا مطالبہ کریں، لیکن آج جو ہے ان کی آواز جو ہے وہ کدھر بند ہو گئی ہے، گھگی بند ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ دوسری جماعت کو بھی موقع ملتا ہے، تیسری جماعت کو بھی موقع ملتا ہے، لیکن جب اختیار میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، پھر صوبہ بہاولپور کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ جب گلیوں میں اقتدار کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں تب ان کو صوبہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو مطالبہ ایک ہی ہے، ہمیں صوبہ بہاولپور چاہیے، ہمیں اس اسٹیٹ کی جو پہلے شان تھی، شوکت چاہیے، اس کو ریوائول چاہیے۔ اپنے مجبور اور بھوکے اور انتہائی جن کا کوئی پرسان حال نہیں عوام کی ہمیں ترقی چاہیے، اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اسی کو لے کر آگے چلیں گے۔ انہوں نے پھر حسب عادت پھر ایک یو ٹرن لے لیا ہے، جس طرح باقی معاملات میں ہمیشہ یو ٹرن لیتے رہے ہیں، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ریزسٹ کریں گے۔ آپ پڑھ لیں، انہوں نے کہا ہے سیکٹری سے پوچھے گا، چیف سیکٹری سے جو ہے یہاں کے ایڈیشنل سیکٹری پوچھے گا، اور یہ سارے کام ایسے چلتے رہیں گے۔ مقصد یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا ایڈیشنل ایکسپینسز بڑھا کر، اخراجات بڑھا کر، ان کا کام ہی کوئی چیز نہیں ہے سوائے وہی جیسے امیر محترم نے کہا، ڈاکہ نے کہا کہ یہاں کی چیزیں جو ہے وہ ملتا اس کو لاہور کو ریفر کر دیں گے کہ یہ چیزیں چاہیے جی۔ پہلے تو وہ کام پہلے بھی ہو رہا تھا۔ تو ہم اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ تحریک صوبہ بہاولپور اس کو ریزسٹ کرے گی انشاءاللہ۔ ہم اس کو بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو کریں گے۔ باقی یہ رہا کہ اس حکومت کے کارنامے بہت سارے ہیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے حکومت جو ہے وہ سینیٹر بنانے میں ناکام رہی، حفیظ شیخ ہار گئے اور وہ جو گیلانی صاحب جیت گئے ہیں۔ اکثریت کس کی تھی اور جیت کون گیا ہے؟ پھر اگلا دیکھیں، وہ بھی ایک معجزہ ہے اور عجیب حالات ہیں کہ سینیٹر جو ہے اس کے لیے گیلانی صاحب پھر ہار گئے اور پھر جو ہے اس کی چیئرمینی کے لیے وہ جیت گئے۔ سینیٹر بننے میں جیت گئے اور چیئرمین بننے میں ہار گئے، یہ بھی عجوبہ ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ تو یہ عجوبے ہیں جی۔ لوکل گورنمنٹ کے بعد آرڈیننس جاری کیا، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ واپس کر لیا۔ یہ شوگر کین اور شوگر سے متعلق آپ کو معلوم ہے ایک آرڈیننس جاری کیا، اس کو منظور نہیں کرا سکے۔ کسانوں کے لیے وہ بہت بڑا آرڈیننس تھا، بہت بڑی فیور تھی کسانوں کے رائٹ کے لیے وہ آرڈیننس تھا، لیکن ایک دفعہ تو کر دیا انہوں نے، لیکن اس کو جو ہے اسمبلی سے منظور نہیں کرا سکے۔ ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ان کی اکثریت موجود ہے، وہ اس آرڈیننس کو کلیئر کرا سکتے ہیں اور منظور کرا سکتے ہیں۔ ان کی کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ نہیں منظور کرایا۔ دوسری بات، گندم کے ریٹ کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کی قرارداد فلور کے اوپر موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2000 ریٹ ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت کی اپنی صوبائی اسمبلی میں اپنے سپیکر اور اپنا جو ہے جو چیف منسٹر قرارداد پاس کرتا ہے کہ گندم کا ریٹ 2000 ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر صوبہ سندھ بھی موجود ہے، وہاں بھی 2000 ہے، لیکن آپ کو سامنے جو ہے ابھی تک 1800 ریٹ ہے، اس کا 2000 انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ہم غریب کے خلاف نہیں ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے 2000 ہو اور 1800۔ اگر آپ نے 1800 کرنا ہے، ہم کہتے ہیں 1600 کر دیں، آپ ان پٹس ٹھیک کر دیں۔ ان پٹس کی قیمت تو ہر ہفتے آپ بڑھا دیتے ہیں، آپ ڈیزل پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، آپ بجلی کی ہر ہفتے قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ گندم کا ریٹ بھی مناسب رکھو کہ اس ملک کے اندر کسان پیچھے نہ جائے۔ اگر کسان بد دل ہوگا، وہ گندم کاشت نہیں کرے گا، تو اس ملک کے اندر پھر ایتھوپیا بن جائے گا، پھر گندم نہیں کوئی کاشت کرے گا۔ ابھی انہوں نے جو برآمد کیا ہے، خدا کی قسم اس کی روٹی کھانے کے کیا دیکھنے کے قابل نہیں ہے جو گندم انہوں نے امپورٹ کیا ہے، اور وہ ان کو پڑ رہی ہے کوئی 2300-2400 روپے من، اور کسان کے لیے انہوں نے ریٹ نکالا ہے 1800 روپے من، اور صوبہ سے نکالا 2000۔ تو حکومتی پالیسیوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو آج کے حوالے سے سیکریٹریٹ کے حوالے سے ہے، اس کا تو ہم باقاعدہ اعلان کریں گے ہم بیٹھ کر کہ ہم اس کو کیسے ریزسٹ کریں گے اور کیسے اس کو ہم فیس کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں یقین ہے بہاولپور کے لوگ اپنے حقوق کی خاطر ہمارے ساتھ نکلیں گے، اور اس حکومت کے جو یو ٹرن ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بے نقاب کریں گے، اور صوبہ بہاولپور کے لیے انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جو میں کہا ہے، جب ہم نے کہا ہے اس کو ریزسٹ کریں گے، ہم اس کو فیس کریں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، تو میرا سٹانس جو ہے بڑا کلیئر ہے، جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، ہم انشاءاللہ فیس کریں گے۔ اور تحریک بحالیہ صوبہ کی جتنی تحریکیں ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ سب اپنے اپنے فورم سے جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن سٹانس سب کا ایک ہی ہے کہ ہم نے صوبہ بہاولپور کی ریوائول چاہتے ہیں۔ تو ہم ان سے مل کر اور اپنے طور پر انشاءاللہ اس کو فیس بھی کریں گے، اپوز بھی کریں گے، اور جدوجہد بھی کریں گے۔ نا جی، ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، اور یہ آپ گورنمنٹ کے اندر بھی یا کسی بھی سنجیدہ فورم کے اندر جو نارمز ہیں، وہ آپ کے تحریری نوٹیفیکیشن آتے ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ تحریری نوٹیفیکیشن دیا نا جی، یہ پہلا نوٹیفیکیشن 29 مارچ کو آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے نن وائڈ کر دیا ہے، جس میں کلیئر کٹ لکھا ہے
کہ جو 11 سپٹمبر 2020 کو رولز امینڈ کر کے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ تشکیل دے دیا گیا تھا، اس کے رول آف بزنس یہ ہوں گے، اور 15 کو وہ گزٹ کے اندر بھی جو ہے وہ شامل کر دیا گیا 15 سپٹمبر 2020 کو، اور اس لیٹر کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہے کہ وہ رولز آف بزنس اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہم نے واپس لے لیا ہے، پرانی پوزیشن بحال ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے اس پہ فوراً ایک طوفان آیا اور سوشل میڈیا میں بھی بات آئی، آج کل چیزیں بڑی تیزی سے چلتی ہیں۔ پھر 30 تاریخ کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ 3 صفحوں کا، یہ بھی آفیشیل ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے سٹانس اب تھوڑا سا چینج کیا، اور وہی جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا ہے کہ اختیارات لے لیے گئے، اور ایڈیشنل سیکرٹری کو یہ کہا گیا کہ وہ جو پرفارمنس دیں گے یا جو کام کریں گے وہ پابند ہیں سیکرٹری جو لاہور میں بیٹھے ہیں ان کے آرڈرز کے، گویا کہ اگر ہم اس کو اپنی زبان میں کہیں تو یہ ڈاکانے والا کام ہے کہ وہ یہاں سے پوسٹ لیں گے، چیزیں لیں گے اور اس پہ اپنے سائن بٹھا کے آگے بھیج دیں گے۔ تو یہ وہ ساری کھکھیڑ ہے جو اس پہ ہوئی ہے۔ اب اس کو اگر وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ایسا نہیں کیا، تو بھائی یہ تحریر ہے، آپ کے اپنے آفس سے نکلی ہے۔ اب آپ پھر یہ اس حکومت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایک چیزیں کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب پریشر آتا ہے تو پھر زبانی بات کر لیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لیا تھا، ایسے نہیں ایسے کر لیا تھا۔ ابھی تو رومرز چل رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، سی پیک کا جو منصوبہ ہے جس کا اس کا حال ہوا ہے، آج کل جو ہے وہ ایران نے اور جو چائنا نے ڈیل کی ہے اس کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ انہوں نے وہ ٹیلی فون کا ریفرنس دیا ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر پالیسی چینج کر دیتے ہیں۔ کس کے منہ پہ تماچا مارا انہوں نے؟ آپ کی خارجہ پالیسی فیل ہو گئی ہے۔ کشمیر کے ایشو کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، ادھر بتاتے ہیں عوام کو کہ جی ہم نے کوئی نہیں اسٹانس لیا، اب آپ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ پہلے کیا اعتراض تھا پی ٹی آئی کو؟ یہی تھا نا کہ جی انڈیا ہمارا دوست نہیں ہے۔ اب کل جو ہے وہ وزیر تجارت صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اتنے میٹرک ٹن جو ہے، اتنے لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ انڈیا سے لیں گے۔ تو تجارت کسے کہتے ہیں؟ دوستی کسے کہتے ہیں؟ آپ پھر دشمن کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور اوپر آ کے فلور پہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہماری پالیسی وہی ہے اور ہم دیکھیں گے۔ یعنی ایسی چیزیں آ رہی ہیں، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں۔ نبوت کا پرفارمے کے اندر چینج آ جائے اور آپ کے دستکوں سے ایشو ہو جائے، اور جب واویلا ہو، کیونکہ چھپ چھپیتے کر رہے تھے، لیکن جب وہ پکڑا گیا تو آپ نے سادگی سے کہہ دیا کہ جی وہ نوٹیفیکیشن میں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ کائے کے وزیر ہیں بھائی آپ کو اتنی پرواہ نہیں ہے؟ حرمت رسول پہ بات ہو گئی، ناموس رسالت آپ نے بھیج دی، اس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سہون ہو گیا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، افسروں کو ہم جو ہے وہ سزا دیں گے۔ اور کیا سزا دیتے ہیں؟ ایک جگہ سے ٹرانسفر کیا، دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا، ایک جگہ سے اٹھایا OSD بنایا، 2 مہینے کے بعد پھر اس کو لگا دیا کام پر۔ تو یہ جو مذاق ہے اس وقت، نااہل ترین گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو اس وقت ہمارے کندھوں پر مسلط ہے۔